بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجودہ گنبد، جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ لیکن کیا یہ گنبد ابتدا ہی سے سبز تھا؟ اس ویڈیو میں ہم گنبد خضرا کی تاریخی تعمیر، ابتدائی شکل، مختلف ادوار میں رنگوں کی تبدیلی اور سبز رنگ کی تاریخی حیثیت کے بارے میں مختصر اور اہم معلومات پیش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین کے دور میں موجود تھا یا نہیں۔ گنبد کا رنگ بدل سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ گنبد کا رنگ بدل سکتا ہے، مگر محبت رسول ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے اور رہے گی۔ مزید اسلامی، تاریخی اور صوفیانہ موضوعات کے لیے ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء حیات، اور آج ہم ایک ایسے تاریخی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہر مسلمان کے دل کی عقیدت اور محبت وابستہ ہے۔ یہ موضوع ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر موجود گنبد خضرا۔ گنبد خضرا کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں مدینہ منورہ کا مقدس منظر آ جاتا ہے۔ سبز گنبد، مسجد نبوی کے بلند مینار، اور وہ شہر جس کی فضاؤں میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان جب گنبد خضرا کی تصویر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گنبد خضرا ابتدا ہی سے سبز نہیں تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گنبد کو آج ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں وہ نبی کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم گنبد خضرا کی تعمیر، اس کی تاریخی تبدیلیوں اور اس کے سبز رنگ سے متعلق معلومات کو مختصر مگر جامع انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گنبد خضرا کی تعمیر کب ہوئی؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت حجرہ مبارکہ کے اوپر موجود طرز کا کوئی گنبد نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تدفین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوئی۔ یہ حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا اور بعد کے ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ یہ مقدس حجرہ مسجد کے احاطے میں شامل ہو گیا۔ موجودہ گنبد کی تاریخ اس کے کئی سو سال بعد سے وابستہ ہے۔ تاریخی معلومات کے مطابق سن 678 ہجری میں بھی تقریباً 1279 عیسوی میں روضہ رسول کے اوپر ایک گنبد تعمیر کیا گیا۔ یہ تعمیر مملوک دور میں ہوئی۔ ابتدائی گنبد موجودہ شکل اور موجودہ رنگ کا نہیں تھا، بلکہ اسے بنیادی طور پر لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ بعد میں اسے مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے مختلف تعمیراتی مراحل سے گزارا گیا، جن میں شیشے کی تہوں اور پلستر وغیرہ کا استعمال بھی شامل تھا۔ یعنی آج جو عظیم الشان گنبد ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی ایک زمانے میں اچانک وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کی موجودہ شکل صدیوں پر محیط تعمیر، مرمت اور تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا گنبد خضرا ہمیشہ سبز تھا؟ یہ شاید اس موضوع کی سب سے دلچسپ بات ہے۔
آج ہم اسے گنبد خضرا کہتے ہیں اور سبز رنگ کی سب سے نمایاں شناخت ہے، لیکن تاریخی معلومات کے مطابق گنبد ہمیشہ سبز رنگ کا نہیں تھا۔ مختلف تاریخی ادوار میں اس کے رنگ میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ بعض تاریخی روایات اور حوالوں میں گنبد کے سفید اور نیلے رنگ کا ذکر بھی ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ جو سبز رنگ ہے اس گنبد کی ابتدائی شناخت نہیں تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قدیم تاریخی عمارتوں کے رنگوں اور تعمیراتی مراحل کے بارے میں تمام مصادر ایک ہی تفصیل بیان نہیں کرتے، اس لیے ان معلومات کو بیان کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ گنبد کو سبز رنگ کب دیا گیا؟ تاریخی معلومات کے مطابق گنبد خضرا یعنی گنبد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 1837 عیسوی میں عثمانی سلطنت عبد المجید کے دور میں سبز رنگ دیا گیا۔ اس کے بعد سبز رنگ اس گنبد کی مستقل اور نمایاں شناخت بن گیا اور دنیا بھر میں اسے گنبد خضرا کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ یہاں ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ گنبد کا سبز ہونا ایک تاریخی اور معماری حقیقت ہے، لیکن گنبد کا سبز رنگ بذات خود کوئی شرعی شعار یا عبادت نہیں۔ اصل عظمت اس مقدس مقام کی ہے جہاں ہمارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ ہماری محبت گنبد کے رنگ سے زیادہ اس ہستی سے ہے جس کی نسبت سے مدینہ منورہ ہمارے لیے دنیا کی محبوب ترین جگہوں میں شامل ہے۔ گنبد خضرا اور حجرہ مبارک، ناظرین کرام، گنبد خضرا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حجرہ مبارک کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں نبی کریم آرام فرما ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں صرف ایک خوبصورت عمارت کا تصور نہیں آتا، بلکہ اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یاد آتی ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف بے مثال محبت اور شوق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کی ہستی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مسجد نبوی قائم ہوئی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ کی صحبت میں زندگی گزاری، اور یہی وہ شہر ہے جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا۔ گنبد خضرا کی موجودہ شکل جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج گنبد خضرا مسجد نبوی کی سب سے نمایاں معماری علامات میں شامل ہے، لیکن اس کی موجودہ شکل کو دیکھ کر یہ تصور کرنا درست نہیں کہ یہ بالکل اسی شکل میں صدیوں پہلے بھی موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں توسیعات ہوئیں، تعمیراتی تبدیلیاں ہوئیں، مختلف ادوار میں مرمت ہوئی اور گنبد کی ساخت اور ظاہری شکل میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ قدیم عمارتوں کے لیے ایک فطری عمل ہے۔ صدیوں تک کسی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی مرمت، حفاظت اور تعمیر نو ضروری ہوتی ہے۔ گنبد خضرا بھی اسی تاریخی سفر سے گزرا ہے۔ ایک ضروری وضاحت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر گنبد خضرا کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں جن میں تاریخی معلومات اور عوامی روایات آپس میں مل جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اس مقدس مقام کی تاریخ بیان کریں تو مستند مصادر اور قابل اعتماد حوالوں کو سامنے رکھیں۔ خاص طور پر گنبد کی تعمیر کے سال، رنگوں کی تبدیلی اور تعمیراتی مراحل کے حوالے سے مختلف تاریخی کتب میں جزوی اختلافات مل سکتے ہیں،
لہٰذا کسی ایک روایت کو قطعی اور حتمی حقیقت کے طور پر بیان کرنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ محتاط ہے کہ دستیاب تاریخ معلومات کے مطابق گنبد کی تعمیر اور رنگ میں مختلف ادوار کے دور میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ یہ علمی دیانت بھی ہے اور تاریخ کے ساتھ انصاف بھی۔ گنبد خضرا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ناظرین اکرام، گنبد خضرا کی تاریخ صرف ایک عمارت کی تاریخ نہیں، یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کم نہیں ہوئی۔ وقت بدلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، سلطنتیں آتی اور جاتی رہیں، لیکن مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی محبت آج بھی وہی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے لاکھوں مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کوئی خاموش کھڑا اس مقدس منظر کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت کسی عمارت کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت حقیقت ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گنبد خضرا کا سبز رنگ بعد کے تاریخی دور میں آیا، لیکن محبت رسول کا رنگ جو ہے کسی زمانے کا محتاج نہیں۔ یہ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں تھی، یہ محبت تابعین کے دلوں میں تھی، یہ محبت ائمہ محدثین، فقہاء اور اولیاء کرام کے دلوں میں تھی، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ گنبد کا سبز رنگ بدل سکتا ہے، عمارت کی تعمیر بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ سے محبت قیامت تک اہل ایمان کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اکرام، آج ہم نے جانا کہ گنبد خضرا ہمیشہ سبز نہیں تھا۔ تاریخی معلومات کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گنبد کی تعمیر کئی صدیوں کے بعد ہوئی، اور ابتدائی گنبد لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ بعد کے ادوار میں اس میں مختلف تعمیراتی تبدیلیاں ہوئیں اور اس کے رنگ میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ بالآخر 19ویں صدی میں اس کا سبز رنگ اس کی نمایاں شناخت بن گیا، اور پھر یہ دنیا بھر میں گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری اصل عقیدت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ گنبد خضرا اس مقدس مقام کی ایک تاریخی اور معماری علامت ہے، جبکہ اصل نسبت اس حجرہ مبارک کی ہے جہاں ہمارے محبوب خاتم النبیین اور سید المرسلین آرام فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول عطا فرمائے، محبت مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باادب سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آباد رکھے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، ضیاء حیات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں یا رسول اللہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرما۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء القادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء حیات۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔